ملک امپائر کی 24 منزلہ شیشے کی عمارت شہر کے وسط میں شان سے کھڑی تھی۔ اس عمارت کی آخری منزل پر بنے شاندار آفس میں خاموشی کا راج تھا، جہاں صرف لیپ ٹاپ کے کی بورڈ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاہ میر سکندر ملک، جس کی ایک نظر بزنس مارکیٹ کے شیئرز اوپر نیچے کر دیتی تھی، قد آور شخصیت، گہری بھوری آنکھیں جن میں بلا کا روب تھا، اور چہرے پر ہر وقت رہنے والی ایک سرد سنجیدگی۔ شاہ میر کے لیے جذبات، محبت اور ہمدردی جیسے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں ہر چیز پیسے اور طاقت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی دوران آفس کے بھاری دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، شاہ میر نے اپنی گہری کڑک آواز میں بغیر سر اٹھائے کہا۔ دروازہ کھلا اور علینا اندر داخل ہوئی۔ علینا سفید سادہ شلوار قمیض پر دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خودداری تھی جو اس محل جیسے آفس کی چمک دمک سے مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ بچپن میں ایک ہولناک کار حادثے میں اپنے والدین کو کھونے کے بعد علینا چچا چچی کے گھر تانوں اور محتاجی کی زندگی گزاری تھی، جس نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار اور مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ یہاں صرف نوکری کرنے آئی تھی، اپنی عزت نفس کا سودا کرنے نہیں۔ سر، یہ اس مہینے کی فائنینشیل رپورٹس ہیں، آپ کو سائن کرنی ہیں۔ علینا نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے انتہائی پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ شاہ میر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں علینا کے چہرے پر ٹک گئیں۔ کوئی بناؤ سنگار نہیں، کوئی مہنگا لباس نہیں، لیکن پھر بھی اس لڑکی میں ایک ایسا سحر تھا جو شاہ میر کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ پچھلے چند ہفتوں سے خود میں یہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ شاہ میر جو کبھی کسی لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، اب علینا کے آفس میں آتے ہی اپنے پین کو روک کر اسے دیکھنے لگتا تھا۔ رپورٹس میں نے چیک کر لی ہیں، لیکن علینا، کل شام جو پریزنٹیشن تم نے تیار کی تھی اس میں کچھ غلطیاں تھیں۔ شاہ میر نے فائل پر سائن کرتے ہوئے جان بوجھ کر بات بڑھانے کے انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ آج روایتی طور پر سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ غلطیاں؟ سر، میں نے 3 بار ری چیک کی تھی۔ علینا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ میر اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود علینا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شاہ میر نے بہت آہستہ سے انتہائی سافٹ انداز میں کہا، غلطی یہ تھی علینا کہ تمہارا دھیان کام پر نہیں تھا۔ میں نے کل نوٹ کیا تھا، تمہارا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ شاہ میر کا یہ دھیان، اس کا یہ لہجہ علینا کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ ایک مغرور باس کا یوں اس کی ذاتی زندگی یا اداسی میں دلچسپی لینا علینا کو عجیب لگا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکائیں اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، نہیں سر، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو وہ میری ذاتی زندگی ہے، آفس کا حصہ نہیں۔ اگر فائلز پر سائن ہو گئے ہوں تو میں جا سکتی ہوں۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ علینا کا یہ کوڑا جواب، اس کا یوں اگنور کرنا شاہ میر کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے بجائے اس کے دل میں علینا کے اگنور لیے تڑپ بڑھا رہا تھا۔ وہ مسکرایا، جا سکتی ہو۔ دن گزرتے گئے اور شاہ میر کا جھکاؤ علینا کی طرف مزید واضح ہونے لگا۔ وہ بات بات پر علینا کو اپنے کیبن میں بلاتا، کبھی کہتا کہ اسے کافی بنا کر دے، کبھی اسسٹنٹ ہونے کے ناطے اسے اپنے ساتھ اہم میٹنگز میں لے جاتا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران کلائنٹ نے علینا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو، مس علینا۔ علینا ابھی ہاتھ ملانے کے لیے ہچکچا رہی تھی کہ شاہ میر نے فوراً کلائنٹ کا ہاتھ
خود تھام لیا اور الینا کے آگے اس طرح کھڑا ہوا جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ شاہمیر کی آنکھیں اس وقت اس کلائنٹ پر غصے سے لال تھیں۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا الینا کو چھوئے یا اس سے بات کرے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس آفس آ رہے تھے، شاہمیر نے گاڑی چلاتے ہوئے الینا کی طرف دیکھا۔ الینا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے شاہمیر وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم ہر وقت مجھے اگنور کیوں کرتی ہو الینا؟ شاہمیر نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز میں ایک مغرور باس کا حکم نہیں بلکہ ایک دل ہارے ہوئے عاشق کی التجا تھی۔ میں نے نوٹ کیا ہے تم باقی سب اسٹاف سے ہنس کر بات کرتی ہو لیکن میرے سامنے آتے ہی پتھر بن جاتی ہو۔ الینا نے رخ موڑ کر شاہمیر کو دیکھا۔ سر، آپ میرے باس ہیں اور میں یہاں صرف کام کرنے آتی ہوں۔ میرے لیے رشتوں کی حدیں بہت واضح ہیں۔ آپ کا مجھ سے زیادہ بات کرنا یا میری پرواہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شاہمیر نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ شاہمیر نے الینا کی طرف رخ کیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ رشتوں کی حدیں، اگر میں ان حدوں کو توڑنا چاہوں تو؟ شاہمیر نے بہت قریب ہو کر انتہائی رومانوی لیکن گہرے لہجے میں کہا۔ اس کا ہاتھ الینا کے دوپٹے کے کنارے کو چھونے لگا۔ الینا کا دل تیزی سے دھڑکا لیکن اس نے اپنی خودداری کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس نے فوراً شاہمیر کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سر، میں آپ کی اسسٹنٹ ہوں، آپ کی جاگیر نہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو میں نوکری چھوڑ دوں گی، الینا نے باہر کھڑے ہو کر غصے سے کہا اور وہاں سے رکشہ لے کر چلی گئی۔ شاہمیر گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا بلکہ ایک جنونی مسکراہٹ تھی۔ تم جتنا بھی مجھے اگنور کرو گی الینا، میرا جنون اتنا ہی بڑھے گا۔ تم نوکری چھوڑ سکتی ہو لیکن شاہمیر سکندر ملک کی زندگی سے نہیں جا سکتی۔ بارش کی رات اور جنون کا عروج تھا۔ اگلے چند دن الینا نے شاہمیر سے مکمل دوری اختیار کر لی۔ وہ صرف کام کی بات کرتی اور فوراً کیبن سے باہر آ جاتی۔ شاہمیر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے نرم اور رومانوی انداز کا الینا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب شاہمیر کا عشق جنون کی اس حد پر پہنچ چکا تھا جہاں وہ الینا کو کسی بھی قیمت پر اپنا بنانا چاہتا تھا۔ ایک شام کام کی زیادتی کی وجہ سے الینا کو آفس میں دیر ہو گئی۔ باہر اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کڑکتی ہوئی بجلی اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے پوری بلڈنگ کی لائٹ اچانک چلی گئی۔ الینا اپنے ڈیسک پر کھڑی فائلیں سمیٹ رہی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ بچپن کے حادثے کے بعد سے اسے اندھیرے سے شدید خوف آتا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں میز سے ٹکرایا اور وہ گرنے لگی، لیکن وہ زمین پر نہیں گری۔ دو مضبوط اور گرم بازوؤں نے اندھیرے میں لپک کر اس کی کمر کو تھام لیا اور اسے سیدھا اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ وہ شاہمیر تھا جو اندھیرے میں الینا کی حفاظت کے لیے پہلے ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ شاہمیر، سر، چھوڑیں مجھے۔ الینا نے اندھیرے میں گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن شاہمیر کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں چھوڑوں گا الینا، بہت اگنور کر لیا تم نے مجھے، اب اور نہیں۔ شاہمیر کی آواز اس طوفانی رات میں الینا کے کانوں کے پاس گونجی۔ اس کا لہجہ بے حد بولڈ اور رومانوی تھا۔ شاہمیر نے الینا کو آہستہ سے اندھیرے میں الینا کو شاہمیر کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ شاہمیر کا ایک ہاتھ الینا کے گال پر آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اس کے چہرے کو اپنی طرف اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری خودداری کا سودا کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں الینا، میں تمہاری اس بے روحی سے ہار چکا ہوں۔ میرا سارا غرور تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ شاہمیر نے انتہائی گہرے اور جذباتی انداز میں کہتے ہوئے اپنے لب الینا کے ماتھے پر رکھ دیے۔ الینا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ شاہمیر کی اس شدت
اس کے لمس کی گرمی اور اس کے عشق کے اطراف کے سامنے بے بس ہونے لگی۔ لیکن جیسے ہی شاہ میر اس کے مزید قریب ہوا، علینا کو اپنے والدین کی دی ہوئی تربیت اور اپنی چچی کے طعنے یاد آ گئے۔ اس نے اپنے اندر کی ساری طاقت جمع کی اور شاہ میر کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ بس کریں سر، آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی کو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مجبور کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے اس زبردستی کے عشق سے نفرت ہے، علینا نے روتے ہوئے غصے سے کہا اور اپنے بیگ اٹھا کر اندھیرے میں ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ شاہ میر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا، اس کی آنکھوں میں اب نرمی ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ ایک خطرناک جنون نے لے لی تھی۔ تم نے مجھ پر زبردستی کا الزام لگایا ہے نا علینا؟ اب دیکھو کہ شاہ میر اسکندر ملک اپنے عشق کو پانے کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ اب تم محبت سے نہیں بلکہ میری مرضی سے میری بنو گی۔ شاہ میر کی پلاننگ، حقیقت کا پتہ لگانا۔ اگلی ہی صبح شاہ میر نے اپنے خاص آدمی مراد کو بلایا۔ مراد، مجھے علینا کے بارے میں ایک تفصیل چاہیے۔ وہ کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، مجھے شام تک سب معلوم ہونا چاہیے۔ شاہ میر نے اپنے پرانے مغرور اور سخت لہجے میں حکم دیا۔ شام کو مراد فائل لے کر حاضر ہوا۔ سر، علینا ایک یتیم لڑکی ہے۔ بچپن میں اس کے والدین کی کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چچا اور چچی کے گھر رہتی ہے۔ اس کا چچا بیمار اور مجبور ہے، جبکہ اس کی چچی سریرا ایک انتہائی لالچی اور بدتمیز عورت ہے جو علینا کو بوجھ سمجھتی ہے اور ہر وقت اسے ذلیل کرتی ہے۔ یہ سن کر شاہ میر کی آنکھوں میں ایک شیطانی اور مقرر چمک ابھری۔ اسے علینا کی کمزوری مل چکی تھی۔ علینا کی چچی کا لالچ ہی اب شاہ میر کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا تھا تاکہ وہ علینا کو ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں لے سکے۔ شاہ میر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور مسکرایا۔ بہت خوب علینا، تم میری نرمی کو میری کمزوری سمجھ بیٹھی تھی۔ اب تم دیکھو گی کہ جب ایک مغرور اپنی ضد پر آتا ہے تو وہ رشتوں کو خریدنا بھی جانتا ہے۔ شہر کے ایک پسماندہ اور تنگ گلیوں والے علاقے میں ایک پرانا خستہ حال 2 کمروں کا مکان تھا جہاں علینا اپنی زندگی کے دن گن گن کر کاٹ رہی تھی۔ بچپن میں جب ایک ہولناک حادثے نے اس کے ہنستے کھیلتے والدین کو اس سے چھین لیا تو وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس کے سگے چچا رحمت علی اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ چچا دل کے برے نہیں تھے، لیکن وہ بیمار، کمزور اور اپنی بیوی کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ ان کی بیوی یعنی علینا کی چچی سریرا ایک انتہائی تلخ مزاج، حاسد اور لالچی عورت تھی۔ سریرا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چونکہ وہ خود ماں بننے کی خوشی سے محروم تھی، اس لیے اس کے دل میں ممتا کا وہ نرم احساس سرے سے موجود ہی نہیں تھا جو کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ علینا کو اپنے بانجھ پن کا طعنہ تو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کا سارا غصہ اور چڑچڑاہٹ علینا پر نکلتی تھی۔ وہ علینا کو اپنے گھر پر ایک بھاری بوجھ، ایک اضافی خرچہ اور منحوس سمجھتی تھی۔ علینا کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا۔ اس کے پاس پہننے کو گنے چنے 4-5 سوتی سوٹ تھے جنہیں وہ دھو دھو کر پہنتی تھی۔ گھر کے سارے کام، جھاڑو، پونچھا، برتن، کپڑے اور سریرا کے لیے کھانا بنانا سب علینا کی ذمہ داری تھی۔ سریرا سارا دن آرام کرسی پر بیٹھ کر صرف علینا پر روب جماتی۔ اوئے علینا، مر گئی کیا؟ صبح سے دوپہر ہو گئی، ابھی تک ہانڈی چولہے پر نہیں چڑھی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے یہاں آ جاتی ہیں الٹی سیدھی شکلیں لے کر۔ کاش اسی دن تمہارے باپ کے ساتھ تم بھی۔ سریرا نے صحن میں کپڑے دھوتی علینا پر چلاتے ہوئے روز کا وہی زہر اگلا۔ علینا کے ہاتھ صابن کے پانی میں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ بچپن سے یہ طعنے سن سن کر اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے سے منہ صاف کیا اور دھیمی آواز میں بولی، چچی بس 5 منٹ، کپڑے نچوڑ کر سالن رکھ دیتی ہوں، اور ویسے بھی میں اب آپ پر بوجھ نہیں ہوں۔ میں نے نوکری شروع کر دی ہے، اگلے مہینے جب تنخواہ ملے گی تو گھر کا آدھا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی۔ ہاں ہاں، بڑی آئی نوکری،
والی نہ جانے کس منہ سے وہاں کام کرتی ہو، اور کیا پتا وہاں بھی کوئی سیدھا سادہ مرغا پھنسانے کے چکر میں ہو، سریرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ الینا نے سسکیاں ضبط کیں اور خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی چچی کا یہ لالچ اور بے رحمی بہت جلد اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ شاہمیر کی آمد ایک عبرتناک سودا۔ دوسری طرف ملک ہاؤس کے پرتعش اسٹڈی روم میں شاہمیر سکندر ملک ہاتھ میں سگار لیے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف الینا کا وہ خوبصورت چہرہ اور اس کی وہ تلخ باتیں گھوم رہی تھیں۔ مجھے آپ کے اس زبردستی کے عشق سے نفرت ہے۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک گہری اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ نفرت کرتی ہو نا الینا؟ اب دیکھو یہی نفرت تمہیں میرے بستر اور میری زندگی تک کیسے لے کر آتی ہے۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری مراد کو کال کی اور گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ شاہمیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ الینا کی سب سے بڑی مجبوری اس کا گھر اور اس کی لالچی چچی ہے۔ اگلی صبح جب الینا آفس کے کام سے شہر کے دوسرے حصے میں گئی ہوئی تھی، اس تنگ اور غریب گلی میں اچانک 3 چمکتی ہوئی کالی لگژری گاڑیاں آ کر رکیں تو پورے محلے میں سنسنی پھیل گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاہمیر سکندر ملک اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کا قیمتی سوٹ اور چمکتے ہوئے جوتے اس مٹیالی گلی میں بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر الینا کے گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ سریرا نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے اتنے شاندار اور رعبدار انسان کو دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟ سریرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ شاہمیر نے بغیر اجازت گھر کے اندر قدم رکھا۔ اس نے صحن کے ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور الینا کے سکانے کے لیے لٹکائے ہوئے سستے کپڑوں کو حقارت سے دیکھا۔ وہ سیدھا اندرونی کمرے میں گیا اور وہاں پڑی واحد صوفہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے گارڈز کمرے کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ میں شاہمیر سکندر ملک ہوں، الینا کا بوس، شاہمیر نے اپنی گہری کڑک آواز میں کہا۔ اسی دوران الینا کے بیمار چچا رحمت علی بھی کھانستے ہوئے کمرے میں آئے۔ شاہمیر نے ان کی طرف دیکھے بغیر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے فوراً ایک بڑا سا کالے رنگ کا چمڑے کا بریف کیس ٹیبل پر رکھ دیا، اسے کھول دیا۔ بریف کیس اندر تک 5,000 5,000 کے نئے نوٹوں کی گڈیوں سے ہچا ہچ بھرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر سریرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ زندگی میں اس نے اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بریف کیس میں 2 کروڑ روپے کی نقد رقم ہے۔ شاہمیر نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے انتہائی سرد اور مغرور لہجے میں کہا، اور یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے سریرا بیگم، بس مجھے ایک چیز کے بدلے میں یہ رقم دینی ہے۔ سریرا نے ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ جوڑے۔ سر آپ حکم کریں، مجھے جیسی غریب عورت آپ کے کس کام آ سکتی ہے؟ مجھے الینا چاہیے، آج رات ہی اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ شاہمیر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جیسے ہی بازار سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، الینا کا سودا پیش کیا۔ تم لوگ الینا کو اپنے گھر کا بوجھ سمجھتے ہو نا؟ میں اس بوجھ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رقم لو اور خاموشی سے نکاح کے کاغذات پر اس کے دستخط کرواؤ۔ الینا کی مرضی ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رحمت علی نے کانپتی آواز میں اعتراض کرنا چاہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، الینا میری بیٹی جیسی ہے، ہم اس کا سودا۔ تم چپ رہو بڈھے، سریا نے اپنے بیمار شوہر کو زور سے جھڑکا اور بریف کیس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے نوٹوں کی گڈیوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں الینا کے لیے کوئی محبت تو نہیں تھی اور نہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے صرف اپنے مستقبل اور پیسے کی فکر تھی۔ سر،
علینا آپ کی ہوئی، آپ جب کہیں جیسے کہیں، نکاح ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں بولے گی، میں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر بھی آپ کی گاڑی میں بٹھا دوں گی۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، وہ کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا، بہت خوب، شام کو مولوی صاحب اور نکاح کے کاغذات پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے، اگر علینا کو پہلے سے کچھ پتہ چلا یا اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ پیسے بھی جائیں گے اور تم دونوں کی جانیں بھی۔ شام کو جب علینا تھکی ہاری آفس سے گھر واپس پہنچی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ صحن میں ایک مولوی صاحب اور دو اجنبی مرد بیٹھے تھے۔ سریرا کے چہرے پر ایک عجیب سی مکارانہ چمک تھی اور چچا رحمت علی ایک کونے میں منہ چھپائے رو رہے تھے۔ چچی، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ علینا نے سہم کر پوچھا۔ سریرا نے آگے بڑھ کر علینا کا بازو اتنی زور سے مڑوڑا کہ علینا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سریرا نے اسے گھسیٹ کر کمرے میں پھینکا جہاں بیڈ پر ایک سستا سا سرخ جوڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ تمہارا کفن ہے علینا، چپ چاپ اسے پہن لو، تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ سریرا نے کھردرے لہجے میں کہا، نکاح؟ کس سے؟ چچی، خدا کے لیے مجھے بتائیں، میں کسی کو نہیں جانتی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ علینا روتے ہوئے چچی کے پیروں میں گر گئی۔ تمہارے باس شاہمیر اسکندر ملک سے، انہوں نے تمہیں خرید لیا ہے لڑکی، 2 کروڑ روپے دیے ہیں انہوں نے اب تمہاری مرضی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ سریرا نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے حقیقت کا بم پھوڑا۔ شاہمیر؟ علینا کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے شاہمیر نے اس رات کہا تھا کہ اب تم میری مرضی سے میری بنو گی۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ چچی، مجھے مت بیچو، میں دن رات کام کر کے تمہیں پیسے دوں گی، پلیز مجھے اس کے حوالے مت کرو۔ علینا نے تڑپ کر چچا کی طرف دیکھا۔ چچا کچھ بولیں چچا، لیکن رحمت علی نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سریرا نے 2 عورتوں کی مدد سے زبردستی علینا کو وہ سرخ جوڑا پہنایا۔ علینا مسلسل رو رہی تھی، اس کی چیخوں سے وہ چھوٹا سا گھر گونج رہا تھا۔ جب نکاح ہوا نے اس سے اجازت مانگی تو علینا نے صاف انکار کر دیا، نہیں مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، لیکن سریرا نے علینا کی گردن پر چھری رکھنے کے انداز میں اس کا منہ دبا دیا اور زبردستی اس کا انگوٹھا نکاح نامے پر لگا دیا۔ گواہوں نے سائن کر دیے اور یوں علینا کی مرضی کے بغیر اس کی پاکیزہ خودداری کا سودا کر کے اسے شاہمیر اسکندر ملک کی زبردستی کی بیوی بنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے کالی لکشری گاڑی شاہمیر کے عظیم الشان محل نما بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو علینا گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کا سرخ جوڑا آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، ہاتھوں کی مہندی جیسے اس کی بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ شاہمیر پہلے اپنے شاندار بیڈ روم میں بلیک سلک نائٹ گاؤن پہنے، ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کی مدھم زرد لائٹس ماحول کو اور بھی گہرا بنا رہی تھیں۔ جاری ہے اسیر جنون۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ناول آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ آگے جاننا چاہتے ہیں کہ شاہمیر نے علینا کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی آگے کی زندگی کیسی گزری، کیا علینا اس کو معاف کرے گی، اس کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔